تو بختیار صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. 1964 میں کیا ریڈیو اور 64 میں ہی ٹیلی ویژن اور پھر ڈائریکشن پھر رائٹنگ. بختیار احمد صاحب. اسلم اظہر صاحب سے میں جیسا میں نے اس کے میں کامنٹ کرنے قابل نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جس سے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح سے علم ہو جائے گا. مثلاً میری ان سے لڑائی بھی رہتی تھی. آپ یہ سوچیں کہ میرے وہ بزرگ، میرے بڑے، لیکن وہ مجھ سے لڑ بھی لیتے تھے. اور لڑائی اس ٹائپ کی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس وقت ابھی لاہور میں ریکارڈنگ نہیں آئی تھی، تو لائیو ہوتے تھے ڈرامے. تو میں ایک اسٹیج ڈرامے کی ریہرسل میں مصروف تھا. تو اتنے میں ذکا درانی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جمعرات کو یا کس دن یہ ڈرامہ جانا ہے تو تم اس میں کام کرو. میں نے کہا جی میں کر لیتا ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے. کیا؟ میں نے کہا وہ جس دن ٹیلی کاسٹ ہے اسی دن وہ اس کی اوپننگ ہے میرے اسٹیج پلے کی. اب یہ ہوا کہ انہوں نے ذکا صاحب نے اسلم صاحب کو بتا دیا. اسلم صاحب نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا واٹ از دس نان سینس. میں کہ جی کیا ہے، کیا ہوا؟ کہ یو آر ایکٹنگ ان 2 plays ٹونائٹ، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ میں نے کہا وہ ایک مجبوری سی ہو گئی ہے، لیکن آئی ول مینیج دیٹ. تو انہوں نے مجھے کہا انتہائی مطلب سیریسلی اور رادر غصے میں کہ ٹونائٹ اف یو فرگیٹ اے سنگل ورڈ ڈیورنگ دا پلے آئی ول سی ٹو اٹ. اب ہوا یہ کہ پلے جب شروع، عشرت انصاری صاحب اس وقت اس پلے میں فلور مینیجر تھے. تو ہمارے ساتھ ایک اداکار تھے پرانے، آفتاب احمد صاحب، ریڈیو کے بہت بڑا نام تھے وہ بھی. وہ اور میں ایک سین کر رہے تھے، لائیو آن ایئر جا رہا. وہ بیچارے بھول جایا کرتے تھے، تو وہ بھول گئے اپنی لائن. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک شیشہ تھا بیچ میں بڑا سا، ادھر سارا سٹاف ہوتا تھا، پروڈیوسر اور انجینئرنگ سٹاف اور یہ وہ سارے. اب وہ بیچارے بھول گئے. پہلے عشرت نے ان کو پرومپٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اس نے ان کو دکھانے کی کوشش کی، اس کے بعد عشرت زمین پر لیٹ گئے. جو ہوتا تھا بالکل لیٹ گئے. کیا بات لیٹ کے اسکرپٹ ان کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناؤ دا مین کوڈنٹ ریڈ ایز ویل. اور میں پتہ نہیں کیا ایسے یہ وہ کوئی عجیب بیوقوفانہ حرکتیں کر رہا ہوں. تو اخیر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے وہاں اسلام آباد جا کے ملنا کس سے ہے. ان کی لائن تھی کہ وہاں جا کے ان سے ملنا ہے. تو میں نے سوال او کہتے ہیں ہاں یاد ہے. انہوں نے کہا او جو شیشوں کے پیچھے سے ایک آواز آئی، ریلیف، بگ ریلیف. خیر ڈرامہ ختم ہوا. اب میں آیا تو دیکھا کچھ لکھ رہے تھے، تو ایسے مجھے دیکھا. میں نے کہا ہاؤ واز اٹ؟ میں نے کہا ہاؤ واز اٹ؟ کہتے ہیں بختیار یو ہیو سیوڈ اس. کہنے لگے تم جانتے ہو، یو نو دیٹ آئی ایم ناٹ اے ڈس آنیسٹ مین. میں نے کہا جی دس از ناٹ انٹائرلی یور اوپینین، دس از دی اوپینین آف ایچ اینڈ ایوری بڈی. میں 76 کے دسمبر میں گلاسگو میں تھا، تھامسن فاؤنڈیشن ٹی وی کالج میں. تو ہم وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، اگست سے دسمبر تک کا وہ تھا کورس. تو ہمارے پرنسپل تھے بل میکل، مسٹر بل میکل. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ واپس آ رہے ہیں، انگلش میں، آپ واپس آ رہے ہیں، آپ اسلم اظہر کو میرا سلام کہیے گا. میں نے کہا میں ضرور کہوں گا. اور ساتھ ہی اس نے کامنٹ کیا، اس نے کہا کہ ہی اسپیکس ویری ویری گڈ انگلش، ویری گڈ انگلش. تو مجھے ایک فخر بھی محسوس ہوا کہ ایک غیر آدمی اپنی زبان اس کی ہے، میرے ایک صاحب کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کمال کی انگلش بولتے ہیں. تو آ کے میں نے اسلم صاحب کو بتایا. میں نے کہا کہ یہ اس نے کامنٹ دیا تھا بل نے. ہی واز گلیڈ آبویسلی. آئی وش ہم آل دا بیسٹ ویئر ایور ہی از. ہی از ان گڈ ہینڈس اینڈ آئی سلیوٹ ہم. ہی واز اے گریٹ مین. تھینک یو. اسلم صاحب کا ایک بڑا حوالہ انگریزی زبان اور انگریزی ادب بھی ہے.
तो चंद मिसरे में शेक्सपियर के जो थोड़े से याद आ रहे हैं जहन में मैं पेश करता हूँ. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स when it alterations find. Oh no, it is an ever fixed mark. It is the star to every wandering bark. Love is not time's fool, though rosy lips and cheeks. Love alters not with his brief hours and weeks. And if this be error, and upon me proved, I never write, nor no man ever loved. तो मुझे लगता है असलम साहब जो हैं, he is the star to every wandering bark. कोई भी शख्स या कोई इदारा सही रास्ते या सही सिमत की तलाश में है तो वो असलम साहब से रोशनी हासिल कर सकता है. काफ़ी तवील हमारी नशिस्त हो गई, लेकिन मैं चाहूँगा कि फिर भी अगर हम म्यूज़िक का एक आध कोई क्लिप. छाया 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 महकता मौसम आँख दे नेराण नूं वे आँख दे सस नूं वे आँख दे नेराण नूं वे आँख दे मेरे वंगां दे हो नी पवा बाबो मैनू तेरी सौ वंगां वाला नी गया. सोनी धरती सानिया सईद बैठी हैं. ज़्यादातर लोग असलम साहब को उस वक्त से जानते हैं जब से पाकिस्तान में टेलीविज़न मारिज़ वजूद में आया. ये असलम साहब को उस वक्त से जानती हैं जब से ये खुद मारिज़ वजूद में आई हैं. मैं इसको एक छोटा सा वाक़या है, पता नहीं आई डोंट नो इफ इट्स इवन रेलेवेंट और नॉट, लेकिन मैं स्कूल में जब भी कोई ऑडिशन देती थी ना मुझे फ़ेल कर देते थे. मैं हर स्कूल के हर ऑडिशन में फ़ेल हो जाती थी, एनीथिंग. और जब मैं घर आती थी तो आई वुड चेंज, होमवर्क करते थे, हम खाना खाते थे, एंड मैं सीधी गैलीलियो की रिहर्सल में जाती थी जहाँ पे असलम अजहर मुझे डायरेक्शन दे रहे होते थे. तो उस वक्त तो मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया था कि यू नो कौन आदमी है ये. तो असलम अंकल थे, यू नो मेरे चचा थे, ताया थे मेरे. आई डिडंट, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं हंसती थी इस बात पे कि गुड आई वाज फेल्ड एवरी टाइम बिकॉज देन आई कुड गो देयर एंड लर्न द राइट थिंग्स. और जिस तरह एक चीज़ होती है ना, बड़े यकीनन आपको कुछ सिखाना भी चाह रहे होते हैं, प्यार भी करते हैं आपसे, सब कुछ करते हैं, लेकिन ख़ुद आपको सीखने देना और आपको ये एहसास दिलाना कि इट्स ओके, तुम करो, आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ, इट्स ओके. कुछ भी हमने कभी भी कुछ कहा ना ये करना चाहते हैं, डिसएग्री भी करते थे आपके साथ. मेरे अब्बू की तरह मुझे ये एक ट्रेट कॉमन लगती है दोनों में, डिसएग्री भी करते थे. हमने कहा हम स्ट्रीट थिएटर करना चाहते हैं, डिडंट थिंक मच ऑफ स्ट्रीट थिएटर. उन्होंने कहा ये कोई थिएटर ही नहीं होता बेटे, ये कोई थिएटर नहीं है. मगर एक दफ़ा भी नहीं कहा कि नहीं करो. ख़तरा था, बहुत ख़तरनाक चीज़ थी. पूछा मुझसे, बहुत तवील इंटरव्यू किया हम 5 लोगों का, क्यों करना चाहते हैं आप स्ट्रीट थिएटर, क्या वजह है, इसमें आपको क्या नज़र आता है, व्हाट इज़, पूरा हमको चीज़ें अपना तैयार करके जाना पड़ा कि वाई वी थिंक स्ट्रीट थिएटर इज़. तो किया उन्होंने, पूरी हमसे गुफ्तगू की. अरीब भी करता था हमारे साथ स्ट्रीट थिएटर, मना कभी नहीं किया.